اطاعت کرنے سے اطاعت پیدا ہوتی ہے. جنہوں نے اپنے اساتذہ اور مشائخ کا اکرام کیا، شاگرد ان کو آنکھوں پر بٹھاتے ہیں. جنہوں نے اپنے والدین کی تعظیم کی اور ان کی دعائیں لی، وہ اپنی اولاد کے بارے میں بے فکر رہتے ہیں. اولاد ان کے اشاروں پر زندگی قربان کرتی ہے. جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ پینترا بازیاں کی، انہیں اذیت پہنچائی، انہیں آگ میں جلایا، ان کی زندگی اجیرن کی، وہ اپنے اولاد سے ہمیشہ خطرے میں رہتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ ہماری جان یہی لیں گے. از مکافاتی عمل غافل مشو، گندم از گندم برویت جو از جو. نور الدین جہانگیر سے پوچھا گیا تو اس نے کہا یہ ہندوستان کی پوری سلطنت اور اس کے تمام نافرمان ایک طرف، میرا بیٹا شاہجہان دوسری طرف. رات کو جب سوتا ہوں تو بتاتا نہیں ہوں کہ کہاں سوؤں گا، کسی وقت بھی ڈر ہے. بین ہی وہیں اورنگزیب نے اس کو 400 مربع میل کے اندر گرفتار کر لیا اور 47 سال تک محصور رہا. سارے جہان کی نعمتیں پہنچاتے تھے لیکن جنازے تک میں اورنگزیب نہیں گیا. اس نے کہا ٹھگ باپ کا جنازہ نہیں ہوتا. وہ چال بازیوں کا عادی تھا تو حاتیبان کو کہا تھا کسی طرح یہ میرے بیٹے سے میری جان چھڑا لو. اورنگزیب اس کی تیوری سمجھ گیا. عید کے دن تمام شہزادے کھیل رہے تھے. اس نے ایک ہاتھی کو دیکھا اور ہاتیبان کو دیکھا، یکدم گھوڑے سے چھلانگ ماری اور ہاتیبان کو سر تن سے دور پٹک دیا. باپ نے اس کو کہا یہ کیا کیا؟ حکم آپ کا تھا اور سزا اس نے بھگتی. قیامت کے دن آپ اس کا جواب دیں گے. اور یہ 15 سال کی عمر اور وہ 97 سال عمر، درمیان میں ایک ملاقات نہیں کی. اتنا دکھ ہوا. یہ وہی جو نور الدین جہانگیر نے کہا ہے مجھے بیٹے نے بہت ستایا ہے. روزانہ اس کی آزادی فکر اور روزانہ اس کی سرکشی. علماء کہتے ہیں جو لوگ اطاعت مانگتے ہیں وہ اطاعت کر کے دکھائے. بس یہ بیج ہے، بیج ہے. المدخل میں ابن الحاج نے اس کی ایک عجیب مثال دی. اس نے کہا کہ ایک آدمی کی جب شادی ہونے لگی نا تو اس نے کہا بس اب 5 وقت نماز، جماعت، تسبیحات، سنت، اوابین اور تحیت المسجد، تحیت الوضو، کھانا پینا سب میں احتیاط. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا ایک نئی نسل پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اور یہی میرے اعمال منتقل ہو گئے. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ میں کیکر بوؤں اور اس میں شاتوت آ جائے؟ میں شاتوت کا بیج بوؤں گا تو انشاءاللہ میٹھے شاتوت نصیب ہوں گے. تو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شادی کے بعد ان کو بیٹا دے دیا اور یہ باپ اسی طرح محتاط رہتا ہے. کہتے نہ میری وجہ سے نسل ڈوب جائے گی. لوگ کہتے تھے کہ نا بس معاف فرمائے یار، ہم نے ایک دفعہ توبہ کی ہے اور اب دوبارہ اس کی طرف نہیں جائیں گے. کہتے مقبول توبے کی علامت یہ ہے کہ کبھی بھی اس گناہ کے راستے سے نہیں گزرتا ہے. یہ علامت ہے کہ اللہ نے توبہ قبول فرمائی. کہتے ہیں اس لڑکے کی جب عمر 15 سال ہو گئی اور وہ اپنے گھر آنے لگا تو دروازے پر دستک دی. اس کی ماں آئی، بیٹے کیا ہو گیا؟ اپنا گھر ہی تو ہے. کہ یہ چچا کی لڑکی بالغ گھر میں بیٹھی ہے، اس کو ایک طرف کرو، اس کا مجھ سے پردہ فرض ہے اور میں بلوغ کو پہنچ چکا ہوں. بالغ کا پردہ بالغ لڑکی سے فرض ہے. یہ گپ شپ والی بات ہے نہیں، یہ فرض قطعی ہے. منکر اس کا کافر واجب القتل ہے. یہ وہ جو باپ نے احتیاط شروع کی تھی، اب اس بیج کا جو پھل پودا بنا ہے اس کی شاخیں دے کے اور پھل دے کے کیسا شیرین ہے. ورنہ بڑے بڑے مسٹنڈے ہوتے ہیں اور بابی کے ساتھ ہتھ کنڈے لڑتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خالہ کی لڑکی، پھوپھی کی لڑکی، چچا کی لڑکی، تایا کی لڑکی، سالی
جس سے کبھی بھی زندگی میں نکاح ہو سکتا ہے، اس سے پردہ فرض ہے، بات ختم ہے۔ آسان اصول، ایک بوتل سے دودھ پینے والا بھی یاد کر سکتا ہے اس کو، کہ جس عورت سے آپ کا زندگی میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ فرض ہے۔ ساس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، ماں سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹی اور بہن، خالہ اور پھوپھی، نانی اور دادی، ان سے کبھی بھی نکاح، لیکن تائی سے، چچی سے، ممانی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ جب ماما سے فارغ ہو جائے، تائی اور چچا سے فارغ ہو جائے، پرائی عورت ہے وہ، اس سے نکاح ہوگا، پردہ لازم ہے۔ پردے کے بارے میں مسلمانوں سے بڑی بھول ہو رہی ہے، اب وہ تباہی مچائی ہے بالکل، اور ڈوب رہے ہیں، یہاں تک نیفے تک گھسے ہوئے ہیں، جس پر ہاتھ رکھیں گے شرم کی باتیں سنیں گے، لیکن عقل نہیں ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا۔ فقہاء نے آگے اس میں تفصیل کی ہے، مثلا ساس ہے لیکن خوبصورت ہے اور جوان ہے، داماد ہے لیکن مستنڈا ہے اور آزاد فکر ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ ساس ماں کے حکم میں وہ ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ 10 واقعات معاشرے میں موجود، فرمایا پردہ ضروری ہے۔ بھائی ہے، ماں اور باپ کی اولاد ہے، سگا بھائی ہے لیکن بے حیا اور بے شرم ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ باہر کی باتیں گھر میں بتاتا ہے، یہ اپنی بہن کے پردے کی جگہ کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اس سے بھی پردہ کرنے کی کوشش کرے۔ اب پردہ اس طرح تو نہیں کر سکتی غریب جیسے اجنبیوں سے، بس یہ کہ اس کے ساتھ علیحدہ نہ ہو، تنہائی میں نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ، اطاعت اور فرما برداری بھی کوئی چیز ہے۔ معاشرے کو جہنم کی آگ سے بچانا اول ذمہ داری انبیاء علیہ السلام کی ہے، جن کی تعلیم و تربیت وحی کے ذریعے ہے۔ آپ نے جب یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ جن 2 مسلمانوں کا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو، ایسے مرد اور عورت کے درمیان پردہ ضروری ہے، تو بخاری شریف میں ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت الحم کو، ہم وہ کہتے ہیں خاون کے چھوٹے بھائی کو، جس کو ہم کہتے ہیں دیور، اور کمال یہ ہے کہ اردو میں باقاعدہ بڑے کو کہتے ہیں جیٹ اور چھوٹے کو کہتے ہیں دیور، پشتو میں کوئی فرق نہیں، پشتو اس سلسلے میں پیچھے رہ گئی، سو دوڑو تلیور ہوئے، کشر لیور اور بشر لیور، لیکن اردو والے جیٹ اور دیور، دیور کا مطلب یہ ہے کہ خاون کا چھوٹا بھائی، خاون کا چھوٹا بھائی یہ ہوتا ہے کہ بھابھی آئی ہے گھر، وہ بچہ ہے، کھیل رہا ہے، نوجوان ہو رہا ہے، جوان ہو رہا ہے، بھائی بیٹے کی طرح تو ہے، ان کے سامنے پلا بڑا ہے۔ اس کو دیکھ کر کے اس شخص نے پوچھا کہ حضرت مل ہم وہ دیور کا کیا حکم ہے، ذرا غور سے سن لو۔ تو حضرت نے نہیں کہا کہ وہ تو بڑا پیارا ہے، بہت ہی لاڈلا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ خیر ہے، اگر بھابھی کو کبھی بھی راضی کر لے۔ حضرت نے کہا الحم هو الموت، وہ تو موت سے بدتر ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھابھی کی کیا کمزوریاں ہیں، کن چیزوں سے رضامند ہو جائے گی۔ آئس کریم فلاں نمبر کی کھاتی ہے اور یہ وہاں کی سیر کے لیے تیار رہتی ہے، تو گناہ کا موقع مل جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہ منع فرمایا، فرمایا موت کے برابر ہے، الحم هو الموت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ آہا، بخاری شریف میں ہے کہ جب آیت نازل ہوئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، شراب، جوا اور فالے نکالنا اور درگاہیں اور آستانے، یہ سب شیطان کے گھاٹ ہے اور یہ تمہارے ایمان کو برباد کرنے کے ذرائع ہے۔ بس صحابہ سمجھ گئے کہ شراب حرام ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطانی عمل کہا۔ اوف، ان کے ہاں پانی نہیں ہوتا تھا گھروں میں، توفیق پر شراب ہوتی تھی۔ پانی تو ان کی ایک عام ضرورت تھی، بول و براز کی،
پیتے تو وہ شراب تھے، اس لیے شراب کے 500 سے لے کے 1000 نام ہے. کتنا لاڈلا منباتا خوراک تھا ان کا. لیکن یہ لفظ قیامت تک رہیں گے یاد کہ جب حضرت نے کہا شراب گندی اور حرام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بخاری شریف میں ہر شخص گھر کا مٹکا گلی میں خالی کرتا تھا. اور انما الخمر تسیل فی سکک المدینہ، یہ بخاری کے الفاظ ہے. شراب مدینہ منورہ کی گلیوں میں سیلاب کی ریلے کی طرح بہہ رہی تھی. صحابہ نے کہا بس آج کے بعد شراب زبان پہ نہیں رکھنا، ہمیں نقصان پہنچے گا، ہماری صحت ڈاؤن ہو جائے گی، ہماری نیند. یہ سب بات کی فضول باتیں ہیں، یہ چور بازاروں کے راستے ہیں، ایمانداروں کی باتیں نہیں ہیں. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے شاہ جہان سے جو ناراضگی کی تھی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ شاہ جہان نے ان کو کہا کہ میں جو کچھ کرتا ہوں عالموں کے کہنے سے کرتا ہوں. تو اورنگزیب نے کہا یہ عالم نہیں ہے، یہ جوگی ہے. وہ وید اور گیتے سے کرتے ہیں اور یہ قرآن و سنت سے کر رہا ہے. فرق اتنا ہے. رقعات عالمگیر میں ہے کہ شاہ جہان نے ان کو لکھا کہ علماء کی توہین جائز نہیں ہے. آپ نے کہا علماء تو نبی کے وارث ہے، ان کی توہین کرنے والا کافر واجب القتل ہے، لیکن یہ عالم نہیں ہے، یہ جوگی ہے. آگے جواب سنو کیا لکھ رہا ہے. فرمایا ہمارے آشیانی فلاں فلاں بابر ہمایوں سب کے نام بتائے کہ انہوں نے مرض میں فتوے اور حکیم کے کہنے کے باوجود شراب کا بوندہ قبول نہیں کیا کہ یہ ام الخبائث ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خاتمہ ہو جائے، عام نہیں پی سکتے. آگے کہتے ہیں آپ کو 500 تولے روزانہ ناشتے میں شراب کی اجازت دی گئی، اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ ماں بدولت پر ہندوستان کے مسلمانوں کا بوجھ ہے. پھر آگے کہتے ہیں وہ فخر المرسلین جن پر قیامت تک انسانوں کا بوجھ تھا، ان کے لیے تو ایک قطرہ بھی جائز نہیں ہوا. تو ماں بدولت کے لیے روزانہ ڈیلی بغیر کسی وزن کے 500 تولے شراب ناشتے میں کس طرح جائز ہو گئی. جن کو خدا نے ایمان دیا ان کی سختی دیکھے، اور جو غلطیوں کا شکار ہو چکا ہے ان کی سستی دیکھ لے. شرائع کے اندر مضبوط ہونا پڑے گا، اطاعت کے لیے باقاعدہ کمر بستہ ہونا پڑے گا، چھوٹی بات ہو یا بڑی ہو. جب شریعت کی رائے معلوم ہو گئی بس اس کی پابندی فرض ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی سے رحمت اللہ علیہ سے کسی نے لکھا کہ جاندار کی تصویر رکھنا جو حرام ہے تو یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا؟ یہ دیکھیے گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ. عوام جب اس طرح پوچھتے ہیں نا تو ان کا مقصد چوری کرنا ہوتا ہے. جیسے جی جھینگا مکروہ ہے یا حرام ہے، تو آپ کہیں گے مکروہ ہے، تو وہ کہیں گے جی کوئی بات نہیں، بہت سارے مکروہ ہم کرتے ہیں. آپ کہیں حرام اور ناجائز. یہ مکروہ تو انہوں نے دھوکے کا راستہ اختیار کیا ہے. مکروہ تو احکام شرع نہیں ہے. فتاوی عالمگیری جلد 5 فصل فی الکراہیہ میں قال محمد ابن الحسن کل مکروہ عندنا حرام. ہم حرام کو مکروہ کہتے ہیں، حقیقت میں وہ حرام ہی ہوتا ہے.